پارلر کہ جو 80 سال کی بوڑھی کو 8 سال کی چھوکری بنا دیتے ہیں اور 8 سال کی چھوکری کو 80 سال کی ڈائن بنا دیتے ہیں. یہ زمانے نہیں تھے. اب تو ہر چیز نقلی بنتی ہے نا جی. پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی ہے یا 2 نمبر ہے. اب اس دور میں ہم جی رہے ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال حضرت انس بن مالک کی والدہ نے انہیں تیار کیا اور بی بی صاحبہ حضور کے جب خیمے میں آئیں تو حضور پاک کے دل میں وہ غصہ تھا. حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں جبر نہیں کیا کہ میری بیوی بنو, تو تم نے جب پہلی دفعہ میں نے بلایا تو کیوں انکار؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خوفا من الیہود, میں نے اپنی قوم کے خوف سے کہ چونکہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی, سردار کی بیوی تھی, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہود سازش کریں, ان کو پتہ لگے کہ ہماری بیٹی جو ہے حضور کی بیوی بنی ہے تو کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے قاتلانہ. تو میں نے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا, ورنہ اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی تو پھر قبول کیوں کرتی. اب حضور خوش ہوئے. وسر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد حضور نے دیکھا تو ان کے چہرے مبارک پہ ایک نشان تھا. حضور نے فرمایا کہ کیونکہ بی بی صفیہ کو اللہ نے بڑا جمال دیا تھا, حتیٰ کہ صحابیات کہتی ہیں کہ جب مدینے میں بی بی آئی ہے اور ہم دیکھنے کے لیے ہیں تو کانت ازوا, ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے چاند روشن. اللہ نے ایسا جمال دیا. تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرہ مبارک پہ ایک چھوٹا سا داغ کا نشان تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ھذا, یہ کیا چیز ہے؟ کوئی زخم لگا, کوئی چوٹ لگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بات ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں. اس نے فرمایا نے تو پوچھا. اس نے کہا حضور میں جب کنانا کی بیوی تھی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. یہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند جو ہے بالکل آتا ہے اور آگے بالکل میری گود میں آ گیا. کہتی ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوئی فذکرت ذلک لزوجی, میں نے اپنے خاوند پہ اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو میرے خاوند نے کہا اچھا حل تریدین محمدن, اچھا تم حضور محمد مصطفیٰ سے نکاح کرنا چاہتی ہو. اور غصے میں مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے یہ چوٹ لگی تھی اور اس کا اثر باقی ہے کہ اچھا تم یہ خواب دیکھنے لگ گئی ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بنو, کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک بھی چاند کی تشبیہ جو تھی نا وہ صرف سرکار دو عالم سے بنتی. اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہے نا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے, پھر دوسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے, پھر تیسرا چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. تو میں حیران ہو جاتی ہوں, میری نیند کھل جاتی ہے. فذکرت ذلک لابی, میں نے اپنے ابا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ خواب کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ متواتر 3 چاند آتے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو جاتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے, چپ ہو گئے, اداس بھی ہو گئے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خاموش رہی جب سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور میرے حجرے میں ہی دفن ہوئے. تو حضرت ابو بکر میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک, وہ جو تم نے چاند دیکھا تھا نا تمہارے حجرے میں آئے گا, آج پہلا چاند تو تمہارے گھر میں آ گیا. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے, اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے. تو اس لیے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے خاوند نے مجھے اس وقت مارا تھا جس کا نشان باقی ہے, کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا. اور یا رسول اللہ قلت اتمنی, میں تو اس شرک کے زمانے میں بھی خدا کی شان یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے.
کچھ دنوں کے لیے بی بی صاحبہ کو آپ نے ایک مکان پہ رکھا، پھر آپ کا اہتمام ہوا اور باقاعدہ وہ ازواج اور زوجات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آئیں، اور یہ اتنے شان والی بی بی تھی ماشاء اللہ کہ جن کو دیکھنے کے لیے حضور کی بیویاں بھی گئی، اور یہ وہی بیوی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ بی بی حفصہ نے غصے میں کہہ دیا کہ انت یہودیہ، کہ تم یہودیہ. فبکت ذالک صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، انہوں نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ تم تو اللہ کا شان، تمہارا تو باپ بھی نبی اور چاچا بھی نبی، تم تو سلالہ ہارون سے اور نبی، اور اب تمہارا خاوند بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی نبی. تو یہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کہ اللہ نے پھر ان کو اتنا بڑا عزت بخشی، اتنا بڑا مقام بخشا، اتنا بڑا شرف بخشا، اتنا بڑا جمال بخشا ہے کہ بی بی حفصہ، بی بی عائشہ جیسی کرشیہ جو تھی وہ بھی غیرت کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو اتنا بلند کروایا. تو اسی طرح بی بی حفصہ کے بعد، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اب آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ جیسے کہ آج ہم نے ملک الیمین پہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی توفیق سے ایک مختصر سی بحث کی ہے کہ ملک الیمین اسلام میں کیا ہے، کنیز کا مسئلہ اسلام میں کیا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے پھر تعدد ازواج جو دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ حضور نے اتنا شادیاں کیوں کی، اور مسلمانوں کو 4 بیویوں کی اجازت کیوں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کرے گا، اللہ توفیق عطا فرمائیں گے تو بہرحال بات ہوگی. تو اب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ایک دوسری بیوی ہے بی بی جویریہ، ان کا نام ہے بی بی جویریہ بنت الحارث. اور یہ بی بی جویریہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اعلیٰ نسب سے ہیں اور اعلیٰ شرف سے ہیں، اور ان کا بھی بہت بڑا خاندان ہے. اللہ کی شان تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کے لیے جو ازواج مطہرات کا انتخاب کیا ہے، تو اللہ کی شان ہے کہ ایک سے ایک نسبن بھی، حسبن بھی، جمال کے اعتبار، شرف کے اعتبار، عبادت کے اعتبار، تقوی کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. کہ اسلام نے کتنا شرف بخشا، آپ حیران ہو جائیں کہ اسلام نے عورتوں میں سے مفسرہ پیدا ہوئیں، محدثہ پیدا ہوئیں، صحابیات پیدا ہوئیں، معلمہ پیدا ہوئیں، مجاہدہ پیدا ہوئیں، فقیہہ پیدا ہوئیں، اولیاء اللہ پیدا ہوئیں. کوئی ایک مقام ہے جس میں اللہ نے عورت کا انتخاب نہیں فرمایا. یہ تو نہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام نہ ہو کہ پھر عورت کیسے ولیہ بن جاتی، عورت کیسے مقام رابعہ بی بی بصریہ بن جاتی. تو اس لیے اللہ نے تو عورتوں کو بہت مقام بخشا ہے، اور خاص طور پہ وہ بیویاں جو حضور کے نکاح میں آئیں، جن کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد، کتنا بڑا خطاب کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند ہے. اور کیوں نہ بلند ہو جن کے گھر میں خاتم الرسل محمد مصطفیٰ. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرے والد محترم اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو حضرت خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا اپنے یعنی ایک اچھے خیال میں، تو فرمایا کرتے کہ مولوی مکی شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا یہی فیصلہ ہے، علماء امت کا یہی فیصلہ ہے، سلفن و خلفن یہی فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد افضل بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر و عمر افضل ہیں. لیکن فرماتے تھے کہ بیٹا جو مقام اللہ نے عائشہ کو دیا ہے وہ ابو بکر کو تو نہیں ملتا. فرماتے ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت شیخین. لیکن جو مقام اللہ نے بی بی عائشہ کو بخشا ہے، جو قرب ایک بیوی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کو ہو سکتا ہے.
فرماتے تھے کہ بھائی اگر ابو بکر بہت زیادہ قرب کا اظہار کرے گا تو حضور سے معانقہ کر لے گا، حضور کی پیشانی کو چوم لے گا، حضور کے ہاتھوں کو چوم لے گا، لیکن جو قرب عائشہ کو حاصل ہوگا وہ تو ابو بکر کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یعنی اللہ نے عورت کا مقام کتنا بلند کیا ہے، اسی پہ آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی کی ماں کہلاتی ہے، وہ نبی کی بیٹی کہلاتی ہے، وہ نبی کی بہن کہلاتی ہے، وہ نبی کی بیوی کہلاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو موجودہ دور کا طبقہ ہے اور جو وہ بنانا چاہتے ہیں اسلام، اس کی اجازت، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ پھر تو وہ ایسے ہے دھوپ میں رکھی ہوئی شراب ہے جو سرکہ بن جاتی، پھر تو اسے آپ چلتی پھرتی لاش کہہ سکتے ہیں، عورت نہیں کہہ سکتے۔ عورت کے تو اسلام نے یہی روپ مقرر کیے ہیں کہ یا اس کو پھر ماں کے رشتے سے دیکھو، یا اس کو بیوی کے رشتے سے دیکھو، یا بہن کے رشتے سے دیکھو، یا بیٹی کے رشتے سے دیکھو، اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ تو ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بی بی جویریہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ وہ غزوہ بنی المصطلق یا جسے غزوہ مریسی، مریسی بھی ایک کنواں ہے، اس کی وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی غزوہ بنی المصطلق میں جب اللہ نے اسلام کو نصرت دی، اللہ نے اسلام کو فتح دی، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت دی، تو یہ بیوی جو تھی بی بی جویریہ یہ بھی قید ہو کے آئیں، اور خدا کی شان ہے کہ جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ ثابت ابن قیس ابن شماس کے حصے میں آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ مسجد مستشفیٰ میں اسلام اور عورت کے سلسلے میں جو دروس ہو رہے ہیں ان میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر جاری تھا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کو کتنا بڑا عظیم شرف بخشا۔ ایک تو شرف یہ ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہو اور پیغمبر کی بچوں کی ماں ہو، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے انہیں اتنا اونچا کر دیا کہ قیامت تک وہ امہات المؤمنین ہیں، کہ تمام امت جو قیامت تک آئے گی ان کے لیے مائیں۔ دنیا کی ہر عورت سے مثلا جو حرام نہ ہو شرعاً نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ازواج رسول سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ماں کے درجے سے۔ اور ایک عالم نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا بھی ہمیں اپنی والدہ کے معاملے میں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی شک ہو سکتا ہے کہ میری والدہ میں کردار کا کوئی جھول ہو، اور یا میری والدہ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، یعنی ایک انسان ہے، احتمال تو ہو سکتا ہے، لیکن جن کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے فرمان اور قرآن کے فرمان سے ہماری مائیں کہا ہے، ان ماؤں میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو اللہ نے کہا ہے تمہاری مائیں۔ جیسا کہ عبداللہ ابن سلام سے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جب اسلام لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو گئے اور ہمارے بھائی بن گئے، لیکن چونکہ تم تورات کے ایک بہت بڑے عالم ہو، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تم لوگوں کو اپنے کتاب تورات کے پڑھنے سے یہ علم تھا یقینی طور پر کہ یہ نبی سچا ہے اور محمد الرسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے اور سید الاولین والآخرین ہے، یہ بات تم لوگوں کو حاصل تھی علم سے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے عجیب بات کی، اس نے کہا واللہ عمر کیا کہتے ہو، خدا کی قسم ہمیں اپنی اولادوں میں تو شک ہے، لیکن حضور کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خدا نہ کرے خیانت کی ہو، لیکن پیغمبر کی صفت تو اللہ نے قرآن میں بیان کی، تورات میں بیان کی، ان میں کیا شک؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خواتین کو، جن عورتوں کو
اتنا اونچا کر دیا. ایک تو ایک لفظ ہے نا ابھی پڑھ لیتا ہے اچھا جی مومنین کی مائیں ہیں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ رسول کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا. صحابی نے پھر پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد، چلو پہلا حق تو ماں کا ہو گیا، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق. صحابی نے پوچھا سرکار دو عالم اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق. اس نے اس کے بعد پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابا کا، اب تیرے باپ کا حق. یعنی اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ ماں کے حقوق کو تو پیغمبر نے 3 دفعہ بیان کیا کہ تیری اماں کا تجھ پہ حق ہے، تیری والدہ کا حق ہے، تیری والدہ کا، پھر تیرے باپ کا. اور اسی لیے علماء نے وجہ بھی بیان کی کہ سرکار دو عالم نے جو 3 مرتبہ باں کا مرتبہ بیان کیا، 3 دفعہ بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ کو 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک تو ماؤں کے لیے وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھ کے 9 مہینے تک حمل کی حفاظت کرنا، مشقت برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں. اور پھر ولادت کے مرحلے سے گزرنا، یہ بھی ایک موت و حیات کا مسئلہ. اور اس مرحلے کے بعد پھر بچے کی رضاعت اور بچے کی کفالت کے مرحلے سے گزرنا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے. بچے کو دودھ پلانا، سنبھالنا، یعنی ماں بیچاری سارا دن محنت کر کے ڈپٹی کر کے سو جائے، نیند آنکھ لگے بچہ رو پڑے اٹھے، باپ تو کہہ دیتا ہے نا بھی کیا شور مچا رکھا ہے، دوسرے کمرے میں لے جاؤ نا، تمہاری ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. باپ تو اتنا مہربان ہوتا ہے نا اولاد سے. کبھی باپ یہ تجربہ کرے نا کہ ایک 5 سیر کی اینٹ پیٹ پہ باندھ کے ذرا 8 مہینے چل کے دیکھ لے، اسے معلوم ہو کہ ماں کا کیا مقام ہے. اور اگر مراحل تخلیق سے اس مرد کو گزارا جائے جو اپنے آپ کو بڑا بہادر اور بڑا سپر مین سمجھتا ہے نا، میرے خیال میں زندگی اگلے دن تو جینا ہی چھوڑ دے. تو اس لیے اللہ نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اموں کا اموں کا اموں کا ثم ابا. اور دیکھیں قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر کیا فوصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت فرمائی، لازمی بات فرمائی ہے. وصیت لازم ہوتی ہے نا، جس سے کوئی مفر نہیں کہ اپنے والدین سے بھلائی کا سلوک کرو. تو یہاں تو والدین جمع کا لفظ آ گیا، لیکن آگے ابتدا کا ذکر حملته امه، پھر ماں کا ذکر ہوتا. تو جہاں جہاں قرآن پاک نے والدین کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر تقدیم جو ہے وہ ماں کو اور اس کو اتنا بڑا مقام دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گے جہاں اللہ نے اپنی اظہار شان قدرت بیان کی ہے، اب وہاں تو کوئی موقع نہیں تھا، وہاں تو یہ بتلانا تھا کہ بھی ہماری مرضی، ہم بچہ دیں، ہم بچی دیں، ہم جوڑے دیں، ہم نہ دیں. یعنی وہاں تو قرآن اپنے قدرت کاملہ کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ یہاں بولی میں یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہیں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں اناسا، لڑکیاں، یہاں بھی لڑکی کو مقدم، لڑکیاں دیں یا لڑکے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. تو یہاں بھی اللہ نے عورت کو مقدم کیا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکوں پر، تاکہ اس کی عزت و عظمت جو ہے وہ واضح ہو سکے. اسی لیے ہم بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی کمزوری کے بالکل علی الاعنان علی وجہ البصیرت تمام عالم کے پڑھے لکھوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام ادیان کو سامنے لے آؤ اور پھر اللہ کے قرآن اور دین اسلام کا تقابل کرو کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت، کیا مقام. تو اسی ضمن میں ہم ذکر کر رہے تھے بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع، اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا. یہاں ان لوگوں کے اور لوگ قید ہوئے، مرد قید ہوئے، بال غنیمت ملا، ان میں بی بی جویریہ بھی قید میں آئیں اور یہ بھی مملوک بن گئی، ملک الیمین بن گئی. تو اب جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اسلام نے جو کنیز کا مقام بنایا ہے اس کے مطابق مجاہدین میں جب تقسیم ہوئی
تو یہ بی بی صاحبہ جو ہیں ایک صحابی ہیں میرے آقا کے، جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے نصیب میں آ گئی، ان کے حصے میں۔ انہوں نے اپنے خاوند سے یعنی اپنے اس مالک سے ثابت بن قیس سے بدل مکاتبت طے کیا۔ بدل مکاتبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قریب ایک آدمی کے ملک میں آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم بدل مکاتبت طے کر لو، اتنے پیسے اگر مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کروں، تو یہ بھی اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھی کوئی اس کو آزاد کرانا چاہے پیسے دے دے، آزاد کرا لو، تاکہ وہ ہمیشہ بیچاری لونڈی نہ رہے۔ تو بدل کتابت جب طے ہو گیا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس بن شماس کے نصیب میں آئی ہوں اور اس سے میں نے بدل کتابت طے کر دیا، اس نے مجھے مکاتب بنا دیا کہ اتنے پیسے دے دو میں آزاد کر دوں۔ یا رسول اللہ میں غلام بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہوں، اتفاق ہے کہ میں اب کنیز بن گئی، تو آپ میری اس مسئلے پہ مدد فرمائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو فرما دیں، چند صاحب مال لوگوں کو فرما دے میری مدد کر دے، میں آزاد ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا حل تریدین خیرا منہا، آپ نے فرمایا کہ بی بی جویریہ کیا اس سے بہتر ایک حل تم چاہتی ہو؟ اس نے کہا وما دا یا رسول، اس سے بہتر اور کیا حل؟ حضور نے فرمایا دیکھو کہ میں تمہارا بدل کتابت اگر ادا کر دوں تو صاف بات ہے کہ بدل کتابت ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، اور جب تم آزاد ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں ایک قیدی، ایک کنیز، ایک لونڈی بن کے رہ جانے والی عورت کو آپ اتنا اونچا کر رہے ہیں کہ مجھے خود سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین میرا بدل کتابت بھی ادا کریں اور میرے ساتھ آزاد بھی کر کے شادی بھی کریں اور مجھے پھر مرتبہ امہات المومنین تک پہنچا دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہیں یہ قبول ہے تو قد فعلت، تو گویا کہ سمجھ لو کہ میں نے کر دیا۔ تو اس طرح بی بی جویریہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ کی بیوی بنی، امہات المومنین کے درجے پہ پہنچی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا وقت گزرا کہ بی بی جویریہ کا والد جو تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو بیوی ہیں، ان کو تو یعنی ایک تقاضا غیرت بھی تھا کہ وہ بی بی جویریہ کے آنے پہ خوش نہ ہوں، لیکن اس کے بعد بھی وہ فرماتی تھی بی بی عائشہ کہ واللہ ما رأیت امرأة اکرم منہا، میں نے اس جیسی باعزت خاتون نہیں دیکھی، اس جیسی شان والی خاتون نہیں دیکھی کہ جس کے حضور کے گھر آنے سے اس کے خاندان کا 100 غلام جو تھے آزاد ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بی بی جویریہ کو بیوی بنا لیا، انہوں نے کہا حضور کے رشتہ داروں کو غلام کیسے رکھیں بھائی؟ اب جب بی بی جویریہ بیوی بن گئی تو جو بی بی جویریہ کے رشتہ دار ہے میرا غلام، اس کا غلام، اس کا غلام، نے کہا یہ کیسے ہو؟ اس میں تو شان رسول کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو فوراً سب نے آزاد کر دیا۔ تو مئتن، بی بی عائشہ فرماتی ہے 100 گھرانے کو آزادی ملی صرف بی بی جویریہ کی۔ اس لیے وہ فرماتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم میں نے ایسی شان والی عورت نہیں دیکھی کہ جو سب سے پہلے اپنے خاندان کے 100 گھرانے کو پیدا پہنچانا۔ اس کے بعد ان کے والد آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑے غدار ہوئے، یہ اتفاق ہے کہ ہم جنگ ہار گئے، قیدی ہو گئے، لیکن میری بیٹی جو ہے میں نہیں یہ گوارا کر سکتا کہ وہ ایک قریب بن جائے اور ایک بالکل یمین بن جائے اور پھر وہ ایک صحابی سے دوسرے کے گھر میں آئے اور پھر آپ اس کے پیسے ادا کریں، اس کو آزاد کرائیں، میرے لیے یہ بات جو ہے بڑی ناقابل برداشت ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کا حل نکالیں۔ میں ہاں ایک حل ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا حل ہے؟ ہم بی بی جویریہ کو اختیار دے دیتے ہیں، وہ اگر اپنے والدین کے پاس جانا چاہے تو اجازت، کوئی مطالبہ ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں، اور اگر بی بی جویریہ خود نہ جانا چاہے تو پھر ہم کیسے جبر کریں بھائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے اچھا فیصلہ تو کوئی اور نہیں کرتا، مجھے تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایک قیدی کو اتنی عزت دیں گے، آپ ایک مملوکہ کو اتنی عزت۔ ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، اسلام نے ہمیں رحمت سکھلائی ہے، شفقت سکھلائی ہے، مہربانی سکھلائی ہے، کسی پہ تعدی اور ظلم نہیں سکھلائی۔
اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بالکل قبول. حضور نے ان کے والد کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا, بی بی جویریہ کے پاس, اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ انت مخیرہ لکل خیار, تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے, چاہو تو والدین کے ساتھ چلی جاؤ, میری طرف سے اجازت, اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہو. جب اس کے والد آئے بڑا گڑ گڑائے اور بڑے پیار سے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا نہیں کرے گا. لیکن اس نے کہا یا ابتے کیا کر رہے ہو, انی اخترت اللہ و رسول, اب تو میں نے اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا, اب میں والدین کو کیا کروں, میں اپنے والدین چھوڑ سکتی ہوں لیکن اللہ کے رسول کو اب میں نہیں چھوڑ. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ بی بی جویریہ کے اس ایمان پہ پکے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا اسلم اباہ, ابا بھی مسلمان اور اس کے دو بھائی تھے وہ بھی مسلمان, اور چونکہ وہ سردار آدمی تھا, سردار کو دیکھ کے اس کے قبیلے کے باقی لوگ بھی مسلمان, سب کے سب اسلام میں داخل ہو کے حضور کی خدمت میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم, حارث ان کا نام بھی حارث تھا, انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی لینے کے, انہوں نے کہا حضور بیٹی کیا لینی ہے, میں تو قوم لے آیا ہوں, بیٹی کا تو مسئلہ ہی الگ ہے, میں تو اپنی پوری قوم لے کے آیا ہوں اسلام میں. ہم سب اسلام قبول کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اس عقیدے نے, استقامت نے, اس کے دین پہ جمنے نے ہمیں سبق پڑھا دیا ہے کہ اسلام واقعی کوئی عظیم مذہب ہے کہ جس کے سائے میں آ کر ایک بیٹی باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی لیکن ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اور وہاں کوئی دولت نہیں, کوئی محل نہیں. ایک تو تصور ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, وہ باپ کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ ان کو وہاں محلات مل گئے, مکانات مل گئے, کاریں مل گئیں, بڑا آرام مل گیا, اب باپ کے پاس کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ تو لکڑی کا دروازہ بھی نہیں تھا, ٹاٹ ڈال دیتے تھے پردے کے لیے, نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں تھا, ایک ٹاٹ تھا جو آپ ترپال جسے کہتے ہیں بارش سے بچانے کے لیے ٹرکوں پہ سامان پہ ڈالتے ہیں, یہ بستر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر 4 دفعہ لپیٹ دیتے تو بستر بن جاتا, اور 2 دفعہ لپیٹ دیتے تو قالین بن جاتی, اور 1 دفعہ لپیٹ کے کھلا کر دیتے تو وہی دری بن جاتی, یہ بستر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس استقامت علی الاسلام نے رضی اللہ تعالی عنہا وارضا, اور اس کے بعد آپ کی وفات. اسی طرح ازواج رسول میں امہات المؤمنین میں بی بی میمونہ, اچھا ان کے باپ کا نام بھی حارث ہے لیکن بی بی میمونہ ابن الحارث الہلالیہ, یہ قبیلہ ہلالیہ, ان کا جو پہلا شوہر ہے وہ اس کا نام مسعود ثقفی. خدا کی شان ہے کہ بی بی میمونہ کے دل میں اللہ نے اسلام کے بارے میں کچھ محبت ڈالی. حضور پاک کے بارے میں خبریں سنتی, ہوتے ہوتے زمانہ آیا, وہ دور آیا کہ جب خیبر میں اللہ نے حضور کو فتح دی, اسلام کو فتح دی, یہودیت کو شکست ہوئی, اور یہ خبر جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو بی بی صاحبہ نے اتنی خوشی کی, اتنی خوش ہوئی کہ ان کے خامن جو تھے وہ اس سے آ گئے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, ہمارے دشمنوں کو فتح ہوئی اور آپ خوش ہو رہی. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تمہارے دشمن ہیں, اگر ہمارا تعلق بن سکتا ہے یہودیوں سے تو بن سکتا ہے, نصرانیوں سے تو بن سکتا ہے, لیکن اسلام سے تو نہیں بن سکتا, تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ بھئی مسلمان ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ حق پہ, ورنہ جس عالم میں جس قسم و ترتیب ہیں انہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے, مکہ سے حبشہ گئے, حبشہ سے مدینہ گئے, اور جن کے پاس کھانے کو نہیں, رہنے کو نہیں, پینے کو نہیں, جن کے پاس اپنے معاش کے مسائل بھی نہیں ہیں, تو وہ کیسے جنگیں جیت رہے ہیں؟ مانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. تو اس نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا دین غالب. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے خاوند نے طلاق, انہوں نے کہا تم میرے گھر میں ابھی تمہارے میرے درمیان میں اختلاف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اسی دور کے اس کے بعد جب یہ صلح حدیبیہ کا مسئلہ آیا, صلح تو پہلے ہو گئی تھی, سیرت النبی میں انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا, پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے, پھر خیبر کا واقعہ پیش آیا, پھر حضور آئے عمرۃ القضاء کرنے کے لیے. تو اب بی بی کو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو نہیں آنے دیا مکے والوں نے, لیکن پھر آئیں گے تو صحیح نا عمرہ قضا. اچھا بی بی میمونہ جو ہیں یہ حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید کی خالہ ہے, اتنا قریبی رشتہ داری بھی. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو بی بی صاحبہ انتظار میں تھیں. بی بی صاحبہ نے کسی طرح حضرت عباس کے گھر میں ذکر کیا, حضرت خالد کے گھر والوں میں ذکر کیا کہ بھی مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ طلاق ہو گئی ہے نا, کہ میں نے مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کیا اور میرے خاوند نے مجھے طلاق.
تو اگر ہو سکے تو تم میرا نام جو ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش کریں، شاید حضور مجھے قبول کر لیں، بیوی بنا دیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو حلال ہے اس میں کوئی شرم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گناہ سے تو شرم نہیں کرتے، حرام سے تو شرم نہیں کرتے، لیکن حلال سے شرم کرتے۔ فوراً حضرت کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بی بی میمونہ کا ارادہ ہے، اگر آپ قبول فرما لیں نکاح کے لیے تو بہت بڑے خاندان کی عورت، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے قبیلے کو، اس کی قوم کو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے قبول کیا۔ اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ دوسری خوش نصیب بیوی ہے جس کو 400 درہم اس زمانے میں حق المال دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پیغام بھیجا قریش۔ انہوں نے کہا کہ میرا نکاح جو ہے وہ تو ہو گیا بی بی میمونہ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اجازت دے دیں، ہمارے 3 دن کی اجازت تھی، معاہدے کے مطابق 3 دن حضور نے رہنا تھا مکے میں، لیکن اگر اجازت دے دو تو ہم 1 دن اور رہ جائیں تاکہ بی بی میمونہ سے شادی یہیں ہو جائے، رخصتی یہیں ہو جائے، اور آپ لوگ بھی ہماری خوشی میں شریک ہوں، ولی میں شریک ہوں، کھانے میں شریک ہوں۔ قریش تو انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، ہم نہیں خوشی میں شریک، نہ ہم 1 گھنٹہ نہیں بڑھا سکتے، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آپ کو معاہدے کے مطابق واپس جانا ہوگا۔ حضور فرمایا آپ تو معاہدے کے لیے تیار ہیں، بالکل، ہم تو اپنے عہد میں کبھی خلاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان ترضونا، اگر تم راضی ہو جاؤ۔ نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم نہیں راضی ہوتے۔ تو محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ قریش والوں نے دیکھ لیا تھا کہ صرف 3 دن جو حضور مکے میں رہے ہیں تو کتنے لوگوں کے دماغ ہل گئے اور تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ اگر حضور 1 دن 2 دن اور رہتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ کھل کے مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے وعدے پہ جائیں، حضور اپنے وعدے کے مطابق تشریف۔ اب حیرات یعنی آپ دیکھیں خدا کی شان، جب آپ مدینہ منورہ کے راستے پہ جائیں مدینہ شریف کے لیے انشاءاللہ، تو راستے میں جب آپ نوریہ کے علاقے کے قریب گزرتے ہیں یا جہاں معارض ہیں آخری اور بس کے اسٹاپس بھی ہیں اور ٹویٹا کے بڑی کمپنیاں بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو وہاں بائیں ہاتھ پر ایک چھوٹا سا احاطہ نظر آئے گا، یہ وہ جگہ ہے، اس کا نام ہے صرف، اور وہی بی بی میمونہ کی قبر مبارک۔ اور یہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ محدثین نے جو تحقیق کی تو کہتے ہیں کہ ولدت بصرف، اسی مقام صرف، اسی بستی میں آپ کی ولادت ہوئی، یہاں پیدا ہوئی بیوی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح بھی یہی ہوا۔ اچھا، نکاح تو ہو گیا، لیکن چونکہ حالت احرام کا معاملہ ہے، حضور فارغ ہوں تو رخصتی ہو۔ مکے والوں نے اجازت نہ دی، مکے سے جب حضور واپس آئے تو پھر اسی بستی میں رکے اور یہی رخصتی ہوئی، یعنی پیدا بھی یہی ہوئی، نکاح بھی یہی ہوا، رخصتی بھی یہی ہوئی، اور موت بھی یہی آئی، دفن بھی یہی۔ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ تو یہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تبارک و تعالی نے قدرت میں یہی لکھا تھا کہ جہاں تم نے پیدا ہونا ہے وہی تمہارا نکاح ہوگا، اسی سرزمین پہ رخصتی ہوگی اور اسی سرزمین پہ موت آئے گی اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی صاحبہ کو بھی حضور کی ازواج امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین میں شامل۔ تو اب ازواج رسول کے بعد، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے بعد، سب سے اہم مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد دی، آپ کے 3 لڑکے تھے اور 4 بیٹے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ 3 لڑکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین بچپن میں اور بہت، ایک بیٹے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ تھا، اور ایک بیٹا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قاسم تھا، اور ایک بیٹا جو ہے اس کا نام ابراہیم۔ اور یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں لفظ آ جاتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کے نام طیب و طاہر تھے، تو دراصل طیب و طاہر نام نہیں تھے بلکہ یہ لقب تھے حضور کے بیٹوں کے، کہ کسی کو ماں طیب کہتی تھی تو والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاہر کہتے تھے، حضور طیب فرماتے تو طاہر کہہ دیتی، یہ ان کے لقب تھے۔ اصل نام جو ہے عبداللہ، ابراہیم اور قاسم، اور عبداللہ اور ابراہیم جو ہیں یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن تھے، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن تھے۔ حضور کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن، کیونکہ آج کل
مشکلات ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ بعض روافض نے حضور کی بنات کا انکار کیا ہے، وہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مانتے ہیں، لیکن باقی تینوں بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی تینوں بیٹیاں ہیں ہی نہیں، صرف بی بی فاطمہ الزہرا ہی حضور کی بیٹی۔ بہرحال ان کے مقاصد ہیں۔ اب جیسے دیکھو بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن و حسین، ان کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی جو بیٹی ہے ام کلثوم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ جیسے حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئے، اسی طرح آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم، وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، لیکن وہاں بیٹی کو نہیں مانتے، بی بی فاطمہ کی بیٹی کو نہیں مانتے، اور بی بی فاطمہ کے ابا کی بھی بیٹیوں کو نہیں مانتے، بی بی فاطمہ کی بہنوں کو نہیں مانتے، صرف بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں۔ کیوں کہ اگر بیٹیاں تسلیم کر لیں تو پھر بی بی ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا، اور حضرت عثمان داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، اور ان کا تو حضرت عثمان سے محبت نہیں، عقیدت نہیں۔ اور اسی طرح اگر بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے بی بی ام کلثوم کو مان لیں تو وہ نکاح ہوا حضرت عمر کے ساتھ، تو حضرت عمر داماد علی بن گئے، وہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے جان ہی چھڑائی، انہوں نے بیٹیوں کا انکار کر دیا، کہا بیٹیاں ہی نہیں، بس اس طرح۔ جب اصل کا ہی انکار کر دو گے تو باقی جھگڑے کیوں ہوں؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کے دماغ میں جو تھا وہ کہ بھئی اہل بیت جو ہیں وہ یہ پنجتن پاک ہیں، باقی اہل بیت نہیں۔ ان کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں ان پانچ میں بند ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ وہ کہتے ہیں یہ پانچ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ اب اگر باقی اولاد ماننی پڑے تو پھر تو پانچ سے بڑھ جائے گا نا معاملہ، پھر اہل بیت پانچ تو نہیں رہے۔ اور اگر بی بی فاطمہ الزہرا کی اور بیٹی بھی ماننی پڑے تو صرف ابناہما تو نہیں ہوں گے، تو بنت بھی تو آئے گی ساتھ۔ تو اس لیے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، انہوں نے سیدھا انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی انکار جو ہے نا بس یہ ایک بہترین حل ہے، تم انکار کرتے جاؤ۔ لاکھ اہل سنت والجماعت بیچارے زور لگاتے رہیں کہ حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی بیٹیاں، وہ بالکل غلط، بس میں نہ مانوں۔ اچھا ابھی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی کی بیٹی سے، وہ بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں وہ ہوا تو ہے، کتابوں میں ہے، لیکن دراصل وہ حضرت علی کی کسی اور بیوی سے بیٹی تھی، حضرت فاطمہ سے بھی تھی۔ تو بھائی دوسری بھی شادی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موت کے بعد کی ہے، پہلے تو شادی نہیں تھی، دوسری شادی تو حضرت علی نے بعد میں کی ہے۔ اچھا بعض لوگوں نے لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بات تو خیر ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی ہی بیٹی تھی ام کلثوم، لیکن جب حضرت عمر نے رشتہ مانگ لیا تو حضرت علی دینا نہیں چاہتے تھے، حضرت علی دینا نہیں چاہتے تھے، کبھی عمر کو کیسے رشتہ دیتے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو تو چھپا دیا، ایک جنی کو پکڑ کے اس کو ام کلثوم کی شکل بنا کے حضرت عمر سے شادی کریں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کتنا بڑا دھوکہ ہوا جی۔ آج کا مسلمان ایسا کرے کہ کسی دوسرے کی لڑکی کو پکڑ کے نکاح کر دے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ؟ حضرت علی کیا اچھی تعریف ہو رہی ہے، بس ایک مزاج۔ اچھا جب تم تین لڑکیوں کو نہیں مانو گے تو وہ تو بی بی خدیجہ کے وطن سے ہیں، تو پھر بی بی خدیجہ کی اس سے بڑی توہین کیسے ہوگی؟ لیکن بہرحال چلو یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اور شاید خلفائے راشدین میں نے اس پر بات بھی کی ہو، اللہ عالم، کیونکہ ہر بات یاد تو نہیں رہتی نہ، ہر بات تو دماغ میں ہوتی۔ تو بہر صورت یہ ہے جی کہ بنات رسول میں چار بیٹیاں ہیں میرے محبوب کی، بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اور یہ سب کی سب بیٹیاں جو ہیں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی، اور پھر اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی ان بیٹیوں کی کہ جن کی تربیت جو ہے وہ بیت نبوت میں ہو، یعنی سیدہ خدیجہ اور محمد عربی تربیت فرمانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سیدہ خدیجہ اور محمد مدنی کا جمال، تو بیٹیاں کیسے خوبصورت اور جمال والی نہیں ہوں گی؟ حسب بھی، نسب بھی، تربیت بھی، جمال بھی، کمال۔ تو ابو العاص بن الربیع
انہوں نے پیغام بھیجا بی بی زینب سے نکاح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار ہیں اور کافر ہیں، کیونکہ اس دور میں ابھی تک تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا، وحی آیا ہی نہیں، احکام آئے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کافروں کے ساتھ بھی نکاح ہوتے تھے اور کافر بھی نکاح کرتے تھے، کافر جو ہیں باوجود کافر ہونے کے ان کے نزدیک بھی نکاح ہوتا تھا، یعنی اندازہ کرو کہ ہیں مشرک، ہیں کافر، اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، لیکن ان کے پاس بھی باقاعدہ نکاح تھا۔ اچھا، نکاح میں خطبہ بھی پڑھتے تھے اور باقاعدہ گواہ بھی ہوتے تھے۔ اسی لیے تو جب میرے مدنی سرکار کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ پڑھنے والے ابی طالب ہیں، حضور کے چچا ہیں، حالانکہ وہ تو کافر ہیں، ابھی نبوت ہی نہیں ملی حضور کو، نبوت 40 سال میں ملی، اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ تو بہرحال ابی العاص بن الربیع نے رشتہ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاندانی رشتہ ہے اور اپنے لوگ ہیں، دیکھے والے لوگ ہیں، اور ایک بڑے سردار کا بیٹا ہے، حضور نے قبول، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنے خاوند کے گھر کو آ کے سنبھالا، اور ایک مثالی جوڑا تھا مکے میں، لوگ مثالیں دیتے تھے ابی العاص بن الربیع اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اچھا، خدا کی شان دے کے حالات پلٹا کھاتے دیر نہیں لگتی، اتفاق ایسا ہوا کہ حضور نے ہجرت فرما لی، نبوت چل گئی، ہجرت ہو گئی، اور ہجرت فرمانے کے بعد یعنی اب بھی زینب کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ جیسی زندگی گزارنی آ گئی کہ حضور ہجرت فرما گئے، والدہ فوت ہو گئی، یعنی اب اکیلی ہے مکے میں۔ صحابہ نے ہجرت کر لی، یا حبشہ چلے گئے یا مدینہ منورہ چلے گئے، سرکار دو عالم بھی ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اچھا، والدہ جو ہے آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ فوت ہو گئیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بی بی پہ کیا گزری ہوگی، توقع ہی نہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اسی زمانے میں جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر میں قریش نے ابی العاص بن الربیع سے کہا کہ بھی تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو ابی العاص بن الربیع جو ہے وہ بھی کافروں کے ساتھ نکلے حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس جنگ میں نتیجہ یہ نکلا کہ جب کافروں کو شکست ہوئی، ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، تو ان قیدیوں میں یہ ابو العاص بن الربیع بھی ہے، یہ داماد نبی جو ہے یہ بھی قید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو العاص بن الربیع ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اب یہ چاہے میرا داماد ہے لیکن اب کفر اسلام کا مسئلہ ہے، وہ کفر پہ ہے اور ہم دین اسلام پہ، لہذا اگر تم چاہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قیدیوں سے تھوڑا نرمی کرو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کے چچا عباس بھی گرفتار ہوئے اور آپ کے داماد ابو العاص بن الربیع بھی گرفتار ہوئے، اور صحابہ کو انہوں نے جیسے ستایا تھا تو صحابہ کے تو دل بھرے ہوئے تھے نا، انہوں نے تو کس کے پھر باندھا نا جی، تو پھر وہ جب کراہنے لگے تو حضور کو نیند نہیں آئی، حضور اٹھ کے تشریف لے آئے اور صحابہ کو بلایا، کہا کہ میں نے اپنے چچا کی کراہنے کی آواز سنی ہے کہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا کراتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، صحابہ سے کہیں اگر مہربانی کریں تو کچھ رسیاں ڈھیلی کریں، چھوڑے نہیں لگے ڈھیلا، اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ پھر ایک قیدی کی ڈھیلا نہیں کرنی، سب کی ڈھیلی کرو، اور بہرحال وہ ہو گیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طے کر لیا کہ بھی اگر یہ لوگ فدیہ ادا کر دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے، اور سب نے فدیہ کے لیے مال منگوائے، تو بی بی صاحبہ بی بی زینب بنت النبی المصطفیٰ انہوں نے اپنا پیسہ اکٹھا کر کے اور اپنا زیور اکٹھا کر کے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے حضور کی خدمت میں گئی، اور اس سامان میں ایک ہار آ گیا، اور یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی اماں خدیجہ نے شادی کے وقت میں دیا تھا اپنی بیٹی کو، لیکن اب چونکہ قیدی کو چھڑانا ہے
تو پھر ہار تو زیادہ عزیز نہیں ہوتا شوہر سے. حضور نے جب اس ہار کو دیکھا فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا یہ وہ ہار ہے جو بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو جب میں نے اس ہار کو دیکھا تو مجھے بیوی خدیجہ یاد آ گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فبکا، آپ نے آنسو بہائے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بھی دیکھو بات سنو، یہ قیدی ہیں اور یہ مال تمہارا حق ہے، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، مان لو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کوئی ناراض نہیں. مشورہ دیتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، مان لو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کوئی ناراض نہیں. انہوں نے کہا حضور فرمایا اگر چاہو اس کا مال بھی اس کو واپس کر دو اور اس کو آزاد بھی کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو جانے قربانی تو معمولی سی بات، ایک قیدی کو چھوڑ دینا. اچھا ہمارے مقدر میں نہ ہوتا، یہ قیدی نہ ہوتا تو ہم کیا کر رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع کو سامان جو ان کی بیوی نے بھیجا تھا وہ بھی واپس مل گیا، آزادی بھی ملی. لیکن حضور نے فرمایا ابو العاص ایک وعدہ کرو. اس نے کہا فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ میری بیٹی کو مدینے بھیج، کیونکہ ان الاسلام قد فرق بینکما، اب چونکہ میری بیٹی مسلمان ہے اور تم کافر ہو اور اسلام اور کفر جو ہے اب جمع نہیں ہو سکتے، مہربانی کر کے میری بیٹی کو جو ہے وہ مدینہ بھیج. انہوں نے کہا رسول اللہ میرا وعدہ ہے. بی بی زینب حاملہ تھی. ابو العاص بن ربیع نے واپس آ کر اور اسی بی بی زینب سے آپ کی دو اولادیں بھی ہیں، ایک کا نام علی رکھا گیا اور ایک کا نام امامہ رکھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ زینب بات یہ ہے کہ اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ تیرے ابے کا فرمان ہے کہ ان الاسلام قد فرق بینکم بیننا، اسلام نے ہمارے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے، اور میں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں بھیجوں گا، تیاری کر لو، میں تمہیں مدینہ ہجرت کے لیے بھیجوں. بی بی صاحبہ کو بڑا احساس ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ بس اب جب اسلام نے ہمیں جدا کر دیا ہے تو اب تو پھر کٹھے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو ابو العاص بن ربیع کافر ہے، لیکن کافر ہونے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق بیوی کو لے کے چلا. لیکن قریش کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا اچھا حضور کی بیٹی کو یہ مدینے چھوڑائے گا، اب ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. انہوں نے آگے حملہ کر دیا اور اسی حملے میں بی بی صاحبہ زخمی ہوئی اور آپ کا حمل بھی کر دیا. بی بی زینب رضی اللہ عنہ اور نہیں جانے دیا، مدینے روک دیا. انہوں نے ابو العاص بن ربیع سے کہا یہ کیا کرے؟ کہا بھائی میں نے وعدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا چاہے وعدہ ہو لیکن ہمارے دشمن ہیں، ہمارے 70 سردار مارے گئے، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، ہم تو مٹ گئے. ابو العاص بن ربیع جو ہیں جی وہ اسی انتظار میں رہے، حتیٰ کہ کچھ زخم بھی قریش کے پرانے ہو گئے، کچھ بات بھی بھول گئے. تو اپنے بھائی کنانہ ابن ربیع کو دے کر بی بی صاحبہ کو حسب وعدہ مدینے پہنچایا. جب حضور کی خدمت میں بی بی زینب پہنچی تو حضور بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا دیکھو ابو العاص بہرحال کچھ ہو کافر تو تھا لیکن میرا داماد تھا بہت اچھا، زبان کا پکا تھا، اپنا وعدہ پورا کر. لیکن بہرحال بی بی زینب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی اولاد کا باپ ہے لیکن اسلام کی وجہ سے جدائی ہو. اللہ کی شان دیکھیں جناب کہ پھر دوبارہ زید بن حارثہ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. راستے میں کافروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جنگ ہو گئی، اس میں پھر ابو العاص بن ربیع گرفتار ہو گئے. اور گرفتار ہونے کے بعد آیا اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سیدھا بی بی زینب کے دروازے پہ آیا اور آ کے سلام کیا کہ میں ابو العاص نے کہا مرحباً بے ابی علی و امامہ، میں تمہیں مرحبا کہتی ہوں، لیکن اسلام نے آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک جدائی کر دی ہے، بتاؤ کیسے ہے؟
اس نے کہا بی بی زینب یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ میری بیوی نہ رہیں، میں آپ کا شوہر نہیں رہا، لیکن میں تمہارے بچوں کا باپ تو ہوں نا، آخر میں گرفتار ہوا ہوں اور جان بچا کے بھاگ آیا ہوں، مجھے اب پناہ دو۔ مجھے زید بن حارثہ نے گرفتار کیا، میرا مال بھی لوٹا گیا اور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے گھر میں آ جاؤ۔ گھر میں رہ گئی، بی بی نے کسی کو نہیں بتایا۔ رات گزر گئی، صبح کی نماز کے بعد جب نماز ہوئی تو بی بی صاحبہ نے مسجد نبوی میں فصاحت زینب، بی بی زینب نے زور سے کہا انی عجبت عاص بن الربیع کہ یا رسول اللہ میں نے عاص بن الربیع کو پناہ دے دی ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے بات سنو، یہ نہ کہنا کہ مجھے خبر تھی، ما علمت بہا شیئا، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں، جیسے تم لوگوں نے ابھی بیٹی کی آواز سنی اسی طرح میں نے بھی ابھی سنی آواز، مجھے کوئی علم نہیں کہ اس کے گھر میں ابوالعاص آیا ہے، اس نے چھپایا ہوا تھا، اس نے پناہ دی ہے، ما علمت بہا شیئا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو تمام مسلمانوں کو پھر اس کی پناہ قبول کرنی چاہیے۔ اب چونکہ بی بی زینب نے اس کو پناہ دے دی ہے اور شریعت کا حکم یہی ہے، اس کے مطابق تم میری بیٹی کی پناہ کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا قبلنا یا رسول اللہ، بالکل پناہ، کوئی بھی ابوالعاص کو اب نہیں چھیڑے گا۔ ابوالعاص بن الربیع کو جب پناہ مل گئی تو اس نے بی بی زینب سے درخواست کی کہ حضور کو درخواست کریں کہ اگر مہربانی ہو سکے تو میرا مال واپس کر دیں، چونکہ تجارت کا مال ہے، اس میں لوگوں کا مال ہے، وہ تجارتی مال ہے اور لوگوں کا مال ہے۔ حضور پاک نے پھر صحابہ سے ریکویسٹ کی، اندازہ کریں یہ ہے انصاف اسلام کے، بھئی یہ تمہارا حق ہے، اگر چاہو تو اس کو اجازت بھی دے دو اور مال بھی واپس کر دو، اور اگر نہ چاہو تو فَإِنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، پھر یہ مال غنیمت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے تقسیم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہے، آپ فرماتے ہیں تو بات ہی کوئی نہیں، ہم نے معاف کیا، لے جائیں اپنا مال۔ تو ابوالعاص بن الربیع جو ہیں اپنا سارا تجارتی سامان لے کے واپس آئے مکے میں، اور آ کے ہر آدمی کو جس جس کا مال تھا اس کے گھر پہنچایا۔ تمام قریش کو مال پہنچانے کے بعد دوسرے دن حضرت ابوالعاص نے یا تیسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد حرم مکہ میں جبکہ سارے بڑے بڑے جو لوگ تھے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اہل مکہ آپ لوگوں نے اعتماد کر کے مجھے مال دیا تھا تجارت کے لیے، میں گرفتار ہو گیا، میں پکڑا گیا، میں واپس آ گیا، اب یہ بتاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ تم لوگوں کا کوئی حق تو میرے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا قد اوفیت وادیت، کہ تم نے وفا کی اور بالکل امانت تم نے پوری کر دی ہے، کوئی ایک ڈھیلا بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر کسی اہل مکہ کا مجھ پہ حق ہے تو کھڑے ہو جاؤ، میں حق ادا کروں۔ اہل مکہ میں سے جو سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، نے کہا لا حق لنا، ہمارا کوئی حق نہیں۔ اس نے کہا کہ اب اگر تمہارا کوئی حق نہیں تو پھر میری ایک بات اور بھی سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میں پہلے پڑھ لیتا لیکن میں سمجھتا تھا تو کہو گے ہمارا مال کھا گیا، ہمارے مال کو ہضم کرنے کے لیے مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے میں نے مال واپس پہنچایا، ہر کسی کی امانت دے دی، اب میرے دل میں اسلام داخل ہو چکا ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ تو فاسلم ابوالعاص بن الربیع جو تھے وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد پھر مدینہ منورہ واپس۔ اب جب مدینہ منورہ واپس آئے تو آنے کے بعد پھر اپنی بیوی کے دروازے پہ پہنچے تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ مرحبا بابن علی و امامہ، کہ میں مرحبا کہتی ہوں علی اور امامہ کے باپ کو، لیکن کئی وجہ تھا، اب پھر کیسے آ گئے تو اس نے کہا کہ زینب انی اسلم ففریت سے فرحن شدیدہ، بی بی زینب کو بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن اس نے کہا حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابوالعاص اب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھ لوں کہ حضور پاک کیا فرماتے ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں آئی آگے بتا، حضور بھی بے انتہا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا زینب الحمدللہ، اب جب تمہارا شوہر اصلی پھر اسلام قبول کر تو اب نئے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، وہی نکاح صاحب کا تھا۔ اب بی بی زینب اور ابوالعاص بن الربیع نے زندگی پھر کٹھی مدینے میں گزاری، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کو یہی منظور تھا کہ 1 یا 1.5 سال کے بعد بی بی زینب جو ہیں اس نزیب کی وجہ سے وہ جو ظالموں نے حملہ کیا اور بی بی صاحبہ کا حمل گر گیا تھا، اس کے بعد بی بی صاحبہ کو خون کی تکلیف ہو گئی تھی، خون جاری تھا، تو وہی خون کی بیماری لوٹ آئی اور اس کے بعد
بی بی زینب اسی بیماری کی وجہ سے فوت رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں، اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام، آپ تو کہتے ہیں نا جی، مغرب تو کہتا ہے نا اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے جی، اس کی تو دیت آدھی کر دی، اس کی تو گواہی آدھی کر دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کی امان کو اسلام کتنی بڑی امان دیتا ہے کہ ایک بچی کھڑے ہو کے اعلان کر دیتی ہے کہ میں نے تمہارے دشمن کو پناہ دی ہے۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، آج کہتے نا ان کو جو صرف وہم کے دشمن ہیں، کوئی یقین نہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ایک تخیل ہے، ایک خواب ہے، ایک خیال ہے، اس کو معاف کر دیں۔ ایک تصور ہے نا جی، ایک خیال ہے کہ ان لوگوں نے مثلاً بھی ہمارے اس ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے، کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ جہاں دلائل اس کے حق میں آتے ہیں وہاں دلائل سارے خلاف بھی آتے ہیں، اور خلاف دلائل دینے والے بھی ان کے اپنے لوگ ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، بلکہ اب تو نہیں، ایک تحقیق ہے یہ بھی آ چکی ہے کہ وہ پورے جہاز جو تھے ریموٹ کنٹرول تھے، اور جو اندر بندے تھے وہ لگنے سے پہلے مر چکے تھے بیچارے۔ اب تو یہ تحقیق بھی آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اگر وہ شک والا قیدی مل جائے تو یہ چھوڑ دیں گے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا بہت بڑا محافظ مانتے؟ لیکن اسلام دیکھو، اسلام ایک عورت کی عزت کہ وہ پورے مدینے والوں کا دشمن ہے، جنگ کی ہے، اس نے جنگ میں پکڑا گیا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہے بھائی؟ جنگ میں اچھا بدر میں بھی اسلام کے خلاف لڑنے آیا، اب زید بن الحارثہ والے مقابلے میں بھی وہ لڑائی میں پکڑا گیا، لیکن ایک لڑکی نے پناہ دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے علم تھا، نہیں، میرے علم میں تو واقعہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم میں سے ایک عورت بھی کسی کو پناہ دے تو اسلام اس کو پناہ دے گا۔ اس سے بڑا مقام کسی نے آج تک عورت کو دیا ہے؟ اس سے بڑا مقام آج تک کسی نے عزت دی ہے بیٹی کو یا بہن کو یا بیوی کو یا ماں کو؟ اتنی بڑی عظمتوں سے دو چار اگر کیا ہے تو صرف اسلام نے کیا ہے، لیکن خدا کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ تو پھر وہی ایک بغض ہے۔ اسلام عورت کو نہیں مانتا، اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پابند کر دیا ہے، مولویوں نے اس کو ایسا برقع پہنا دیا ہے جی وہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری اس کے اندر قید ہو کے رہ گئی ہے۔ چلو مولوی مر گئے، اب بھی اخباروں میں آتا ہے جس نے برقع پہننے ویسے پہنتی ہے، نہ مولوی کے بس میں ہے نہ کسی غیر مولوی کے بس میں، اور جس نے نہیں پہننا ہے وہ مولوی کی بیٹی ہو کے بھی نہیں پہنتی۔ ہمارے ایک بہت بڑے مولوی صاحب تھے، ان کی لڑکی پردہ نہیں کرتی تھی، ایک لطیفے کی بات۔ تو ایک بزرگ نے جا کے ان کی خدمت میں کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے آدمی، اسلام میں آپ کا ایک مقام ہے، اور آپ کی لڑکیاں پردہ بھی نہیں کرتی ہیں، اور آپ کالج میں بھی جاتی ہیں، اور کالج بھی اس میں پڑھتی ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اصل بات یہ ہے کہ وہ کالج کا ماحول بہت اچھا ہے، اور وہاں جو پروفیسر اور پرنسپل ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ذرا خیال رکھیں۔ تو اب حال یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ یعنی اگر پردہ نہ کرے تو مولوی کی بیٹی بھی نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے، کتنے بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہے وہ شوبز میں آ گئی، کتنے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، سادات کی لڑکیاں، پیروں کی لڑکیاں، بہت بڑے گدی نشینوں کی لڑکیاں غلط راستے میں لگ گئی۔ تو یہ اس کا معنی تو یہ نہیں کہ آپ ان کے کردار کو دیکھ کے اسلام پہ اعتراض کریں، یا میرے کردار کو دیکھ کے آپ اسلام پہ اعتراض کریں، نہیں بات ہے۔ اسلام میں ہر قسم کے لوگ ہوتے، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے احکام کو دیکھیں گے، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ احبابی، اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواں حل سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے آپ کی اس مستشفیٰ کی مسجد میں جو سلسلہ دروس
اسلام میں عورت کا مقام کے عنوان سے شروع ہے. اس میں ہم نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اللہ نے عورت کو کتنے بڑی عزت بخشی ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ تاریخ میں کوئی مذہب، کوئی قوم، کوئی امت، کوئی جماعت نہیں دے سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی وفات کے بعد بھی قیامت تک امہات المؤمنین کے مرتبے پہ پہنچ جائیں. بڑے سے بڑے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی بیواؤں نے فوراً شادیاں کر لیں. اسلام نے کتنی عزت بخشی، عظمت بخشی کہ صرف عورت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ عورت جب ایک نبی کی بیوی بن گئی، خاتم الانبیاء کی بیوی بن گئی، تو اب اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی وہاں کا درجہ رکھتے. اور اسی ضمن میں پھر ہم نے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہمیں عورت کی عزت و عظمت جو اسلام نے اسے بخشی ہے وہ معلوم ہو. دوسرا، میری بیٹیاں بہنیں جب یہ دروس انشاءاللہ سنیں گی تو انہیں اندازہ ہو کہ ازواج رسول نے کس طرح زندگی گزاری ہے اور ان کو عظمت کیوں ملی. بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب، پھر بی بی رقیہ، ام کلثوم، یہ تقریباً قریب ہیں رقیہ اور ام کلثوم، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین. یہ 4 بیٹیاں ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا نام آج بھی تاریخ میں روشن ہے اور قیامت تک روشن ہے. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم جو ہیں تقریباً یہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یعنی اکٹھی پیدا ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد فوراً آ گئی نا بچی تو زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تو دیکھنے میں برابر لگتی. تو ان کے ساتھ سب سے پہلا پیغام جو ہے نکاح کا وہ تو ابی طالب لے کے آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور وہ پیغام لائے ابی لہب کے بیٹوں کے لیے جس کا نام عتبہ اور عتیبہ. اور ابی لہب جو ہے یہ اس کی کنیت ہے، ورنہ اس کا نام بھی عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ ابن عبد المطلب. تو صاف بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے. تو جب وہ پیغام لے کے آئے اپنے بیٹوں کا، دونوں بیٹیوں کے لیے، بی بی رقیہ اور ام کلثوم کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ رشتہ قبول ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے پوچھنے کے بعد حتمی فیصلہ کروں. تو اسی سے ہمیں اسلام کا یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی عورت بھیڑ بکری نہیں ہوتی کہ ماں باپ جہاں چاہیں جب چاہیں سودا کرتے ہیں. اسلام نے اس کو ایک عظمت بخشی ہے، جہاں والدین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے اولیاء الامور ہیں، اس کے ولی ہیں، اس کے بغیر وہ نکاح نہ کرے، وہاں عورت کو بھی یہ حکم دیا ہے اور حق دیا ہے کہ والدین اس سے پوچھیں، اس کی مرضی کے خلاف نہ کریں. تو اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حقیقتاً اپنے دل میں اس رشتے پہ خوش نہیں تھی. وہ ابی لہب کو اور اس کی بیوی کو، ام جمیل کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن بی بی خدیجہ بہت بڑی عاقلہ، بہت بڑی فاہمہ، مدبرہ خاتون تھیں، محسنہ اسلام تھیں، خاتون اول تھیں اسلام میں. تو وہ اس لیے خاموش رہیں کہ کہیں حضور پاک کے دل پہ بوجھ نہ گزرے کہ یہ مجھے اپنے خاندان سے کاٹنا چاہتی ہے، وہاں رشتے پہ راضی نہیں ہو رہی. کیونکہ ایک فطری بات ہوتی ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جیسے آج کل کے حالات ہیں، عورت چاہتی ہے کہ میرے رشتے داروں میں رشتے ہوں، اور خاوند چاہتا ہے کہ میرے جو خاندان ہے، باپ دادے سے تعلق ہے، وہ نہ ٹوٹے. بہرحال یہ تو ایک یعنی حالات کا تقاضا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. حل اس کا کافروں نے ایک اچھا کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی رشتے داروں میں شادی ہی نہ کرو، بیماریاں پیدا ہو.
انہوں نے ایک اچھا مسئلہ دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ آئندہ صلہ رحمی ہو ہی نہ سکے، کہ کبھی بھائی نہ ملے، کبھی رشتہ داری آپس میں ان کی قائم نہ رہے، چونکہ ان کا جو معاشرہ ہے نا یہی تو کل کو مقابلہ کرتا ہے کفر کا، ان کو توڑ پھوڑ دو۔ وہ جیسے کہ ایک لطیفہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، تو وہ شاید انجینئر تھے، تو آدمی جس ماحول میں جاتا ہے پھر اس کا اثر تو ہو جاتا۔ تو وہ جب آئے تو اسی انگریزی لباس میں تھے اور سر پہ ہیٹ تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ٹانگے پہ کسی سڑک پہ ٹکراؤ ہوا، تو دونوں نے ٹانگا روک لیا اور اترے ملنے کے لیے، تو اس نے جلدی سے ہیٹ اتارا حضرت کو گلے لگانے کے لیے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور کوئی برائی نہ ہو لیکن دو دلوں کو ملنے نہیں دے، کیوں ہیٹ سر پہ ہو تو آپ کیسے ملیں گے؟ ابھی پی کیپ سر پہ ہو تو آپ الٹی کریں گے اور نہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز میں ایک مخطط ہے، تخطیط ہے، سوچا ہے، صدیوں تک وہ پہلے کام کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو کہاں کہاں ہم نے بدنام کرنا ہے، کہاں کہاں ہم نے زک پہنچانی ہے، کہاں کہاں ہم نے توڑنا ہے۔ کوئی منصف مزاج کافر ہوتا ہے تو بعد میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ بات غلط ہے، اور اس کو بھی پھر وہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے کھڑے لوگ ہیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، ہم نے کہا کہ غلط تھی، اور بھائی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد کہہ دو غلط تھی تو کیا ہوگا؟ تم تو کہہ دو غلط، جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی عورتیں بیوہ ہو گئی، جو در بدر ہو گئے، کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیوی صاحبہ نے بڑے تفاہم سے کام لیا کہ کہیں منع کرنے سے حضور کے دل پہ بار کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اجداد کے رشتہ دار ہیں۔ جہاں تک بیٹیوں کا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو ہم بھی حضور کی رضا پہ راضی ہیں۔ انہوں نے رضا بندی کا اظہار کر دیا، نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن دونوں بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی۔ نکاح ہو گیا لیکن ابھی اپنے خامندوں کے گھر میں نہیں گئے۔ اب اسی زمانے میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مبارک ہوا کہ اللہ کا وحی اتری، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، آپ نے دعوت توحید دی، تو اب جناب وہ اختلاف شروع ہو گیا قریش، اور اس اختلاف میں سب سے زیادہ عداوت اختیار کرنے والا ابی لہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبل صفا پہ کھڑے ہو کے تمام قریش کو دعوت دی، یا قریش، یا بنی ہاشم، یا صفیہ، یا فلان، یا فلان، یا فلان، یا سبا، بڑی دور سے آواز دی، سارے کے سارے دوڑے جمع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو میری خبر پہ اعتبار کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ما جربناک الا صادقا عادلا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو یہی وہ بدبخت ہے ابی لہب جس نے کہا الہذا جماعتنا تب لک، نعوذ باللہ، آپ کے لیے ہلاکت، اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ یہ وہی ابی لہب، اسی کے لیے اللہ نے قرآن میں وہ سورت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما۔ تو یہ وہ دشمن اسلام، دشمن دین اور دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دشمنی چونکہ اتنی حد سے بڑھ گئی، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور عتیبہ کو، اور کہنے لگا کہ بات سنو کہ جب ہم حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہماری ان سے دشمنی ہے، تو پھر ان کی بیٹیوں کو گھر میں لے آنے کا کیا مطلب؟ اس لیے میں تم قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد تم دونوں بیٹوں کو کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، نہ بیٹا سمجھوں گا نہ اولاد سمجھوں گا، جب تک جا کے تم طلاق نہ دو۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ کفار نے باقاعدہ میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ہمارے مقابلے پہ آ گئے، ہمارے الہا کی تردید کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادے کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے مطمئن بھی ہیں کہ انہیں بی بی خدیجہ جیسی بیوی ملی ہے، اور پھر اللہ نے بیٹی دی بی بی زینب، تو اس کا ابو العاص بن ربیع جیسے آدمی سے رشتہ ہو گیا۔ اب حضور کی اور دو بیٹیاں ہیں، وہ جب جوان ہونے کے قریب آئیں تو ابی لہب جیسے سردار کے بیٹوں سے رشتہ ہو گیا، تو حضور تو گویا کہ گھریلو زندگی سے مطمئن ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی کا ایک حل یہ بھی ہے کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے، کہ جب کسی باپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو اس سے کیا گزرتا ہے، اور جب باپ بھی محمد رسول اللہ۔ اصل میں یہ ساری باتیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے باعث ہدایت بھی ہیں، باعث عبرت بھی ہیں، باعث موعظت بھی ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، خدا رسول کو مانتے۔ آج کل کا مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے، اس میں بیٹی کو طلاق ہو جائے تو کیا ہے، تو نکاح ہو جائے تو کیا ہے، کیونکہ نہ وہ نکاح کرنے کے وقت اپنے والدین کو اہمیت دیتی ہے، نہ جدا ہونے کے وقت میں ان کو کوئی اہمیت دیتی ہے، اس کی شخصی آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو بہرحال اتبا اور اتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق، اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بیٹے نے، گستاخ نے، اپنے باپ کے سکھانے سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آدمی کہتا ہے جی چھوڑو جی اپنی بیٹی لے جاؤ، میں تو تھوکتا بھی نہیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی ایسے محاورات اللہ معاف کرے استعمال ہوتے ہیں نا، اور جی لے جائیں آپ اپنی بیٹی کو، میں تمہاری بیٹی پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ تو وہ ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر کے ایسے کہا۔ جب یہ بات کہی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نعوذ باللہ اس بدبخت نے تھوکا بھی۔ دشمنی تو پھر دشمنی ہوتی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کہ ایک تو میری بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق دی گئی، بغیر کسی جرم کے، اور دوسری اس قدر گستاخی کرے انسان کے آ کر، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو، آگے کہتے جی میں باپ نے مجبور کر دیا ہے، ہم مجبور ہو گئے، ہم تو نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ کہ نعوذ باللہ انہ یدخل، تھوک بھی ڈالے اور حکارت اور تنقید کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس بدبخت پہ مسلط۔ اچھا اب دیکھیں، ابھی لہب دشمن ہے، کافر ہے، حضور کی نبوت نہیں مانتا، رسالت نہیں مانتا، آپ کی دعوت کو نہیں مانتا، لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ حضور نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے تو کہنے لگا کہ اب مجھے ڈر ہے کہ اس کی دعا لگے گی گھر میں، یہ وہ بھی جانتے۔ تو اسی اثنا میں شام کی تجارت کے لیے، جیسے کہ مکے والوں کی عام عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں سفر کرتے تھے تجارت کا، اسی طرح رحلتان ان کے تھے صیف و شتاء کا۔ جب شام کی طرف انہوں نے تجارتی سفر کیا تو ابھی لہب بھی تھا، اور بھی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑا بڑا سامان لے کے جا رہے تھے، وہاں بیچیں گے، وہاں سے لے آئیں گے۔ تو وہ بیٹا بھی تھا جس کو حضور نے بددعا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو چونکہ حضور نے بددعا کی، اب دیکھو دل میں کتنا یقین ہے، دشمن مانتا نہیں لیکن حضور کی دعا پہ یقین ہے۔ جب اللہ دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں پھر یہی بات ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، آدمی جانتا ہے کہ اسلام حق ہے، آدمی جانتا ہے کہ اسلام کا دین جو ہے وہ ایک دین ہے، جامع ہے، قابل ہے، مکمل ہے، اور اس کے اندر فلاح ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، ہدایت ہے، لیکن ضد ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی ایسا کیا کرو کہ سفر کی راتوں میں ہم ایسا کریں گے کہ اپنا سامان اکٹھا کر کے رکھ دیا، بوریاں شوریاں سامان، ایک قسم کا وہ اونچا تھڑا بن گیا، تھڑا بن گیا، مچان بن گئی، تو اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دیا کریں، اور باہر جو ہے ہم سب لوگ سو جایا کریں۔ تو اسی طرح وہ کرتے کہ سارے سامان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیتے، اور باہر جو تھے وہ سب اپنے اپنے بستر لگا کے سو جاتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو جنگل سے ایک شیر نکلا، اور وہ شیر ایسا آگے ایک ایک بندے کے چہرے کو اور منہ کو سونگتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں کہتا۔ ایک جنگل کا بگیاڑ ہے، جنگل کا جانور ہے، اس کو کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جانور کو بھی مسلط کرتے ہیں تو اس کو بھی علم دے دیتے ہیں کہ آپ نے اسی کو پکڑنا۔ تو وہ جناب سونگتے 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 دیکھا اس نے، ایک آدمی کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ڈر کے مارے اب شیر کو دیکھ کے کیسے آواز نکالوں، آواز نکالنے کی تو مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن دیکھ رہا ہوں، آنکھیں کھلی ہوئی۔ کہتے ثم وثب، اس کے بعد اس نے دور سے تھوڑا دور جا گیا تو زور سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس مچان کے اوپر گرا۔ وہ کہتا ہے بس اس کے بعد ہم نے اس کی چیخ بھی نہیں سنی کہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ اللہ کے نبی کی بددعا جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں حد سے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے،
اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رقیہ کا رشتہ طلب کر لیا، اور حضرت عثمان ہر لحاظ سے یعنی نسب بھی ہے، حسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ عثمان تو من اغنى الناس، قریش کے بڑے لوگ ہیں، ان کا رشتہ ہو گیا، لیکن اسلام کی وجہ سے ان کی بھی مخالفت۔ تو سیدہ رقیہ زوجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے خامد کے لیے ہجرت کی الی الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت، یعنی اندازہ کریں اپنے زوج کی اطاعت کا، فرما برداری کا، ورنہ کہہ سکتی ہے بیٹی کہ جی میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، حضرت عثمان کیا کہتے؟ لیکن جب حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں تو بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاں جائے، کیونکہ بیوی کا تو منع یہی ہے، اللہ نے تو اس کو اس کا رفیق حیات بنایا، یعنی وہ اس کی زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اس کے ہر مشکل میں کام آنے والا، اس سے زیادہ اور قریبی رشتہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عورت کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ کیا مانا؟ کہ جیسے لباس کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بیوی کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے لباس کے بغیر بندہ ہے، گوریا ہے، ننگ دھڑنگ ہے، اس کی کیا قیمت؟ اسی طرح بیوی بھی اپنے خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ بھی پھر تمام ہوسکار نظروں کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے زوج بنایا ہے، اس کی عفت کے لیے اللہ نے زوجہ پیدا کیا۔ تو اب جناب ہجرت کر گئے مسلمانوں کے ساتھ، حبشہ میں تھے، ابھی آرام سے کچھ دن گزر رہے تھے کہ وہاں خبر پہنچی کہ دخل فی الاسلام حمزہ و عمر، کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لے آئے۔ تو اس وقت وہاں جو مہاجرین تھے حبشہ میں، انہوں نے سوچا کہ اللہ کا شکر ہے اب تو بڑے طاقتور لوگ اسلام میں آ گئے، حضرت عمر بھی آ گیا، حضرت حمزہ بھی آ گیا، تو اب ہمیں کیا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ واپسی کا ارادہ کر لیا، اور حضرت عثمان بھی واپس آئے، بی بی رقیہ بھی واپس آئے۔ لیکن جب مکے میں پہنچے تو حالات اسی طرح خلاف، تو اب بی بی رقیہ نے دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ، اس لیے کہا جاتا ہے ذات الہجرتین، کہ وہ ایک ایسی بیوی ہیں جن نے دو ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور بی بی رقیہ جو ہیں ان سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا عبداللہ، اور اس کے بعد بی بی رقیہ کی وفات ہو گئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور نے حضرت عثمان کو روک دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر نہ کریں، تاکہ بی بی رقیہ کی حفاظت اور ان کا علاج اور معالجہ اور تمریض ہو سکے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اسلام میں دیکھیں جہاد کتنا بڑا اہم ہے، لیکن اگر بیوی بیمار ہے تو خاوند اس کی حفاظت کے لیے رک سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہو۔ تو بی بی رقیہ کے بعد اب بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ تو سب سے چھوٹی ہے، بی بی ام کلثوم جو ہے وہ تقریباً بی بی رقیہ کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے ان کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے اپنے بستر پہ سلایا، جیسے کہ آپ الحمدللہ سیرت النبی میں سن چکے ہیں، پھر حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ مکہ میں رہ گئی، یعنی بی بی ام کلثوم بھی اور بی بی فاطمہ الزہرا بھی۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان دو بیٹیوں نے اور بی بی رقیہ نے کتنا مشکل دور دیکھا ہے حضور کے ساتھ، کہ بی بی رقیہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے بائیکاٹ کیا، اور شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک کے لیے محصور کر دیا گیا کہ آنا بند، جانا بند، سودا بند، کوئی چیز خرید نہیں سکتے، تو یہ بیٹیاں حضور کے ساتھ، اور پھر ان پر پے در پہ جو ہے نا جی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ بی بی خدیجہ فوت ہو گئی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گیا، اب اندازہ کریں کہ ان کا کیا عالم ہوگا، اور پھر اپنے دین پہ اور اسلام پہ بھی مضبوط رہیں۔ آج تو بڑے بڑے لوگوں کے دل جو ہے نا جی وہ ہل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں،
لیکن یہ دونوں بیٹیاں، دونوں بچیاں بالکل ثابت قدم رہی اور حضور نے مدینہ منورہ سے جا کر زید بن حارثہ کو بھیجا کہ ان کو لے آئیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے۔ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان دونوں کو لے آئے، مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، وقانا علیہ آثار الغضب کے شدید ناراض، غصے کے آثار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا بک یا عمر، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی کی۔ فرمایا عثمان تو بڑا باحیا انسان ہے، وہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں انی عرض تو میں نے اس پہ اپنی بیٹی بی بی حفصہ کا رشتہ پیش کیا کہ بھی میری بیوی بیوہ ہو گئی، تو تم ایک اچھے آدمی ہو، میں تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں، لیکن کمال یہ ہے یا رسول اللہ کہ فسا کا تھا عثمان چپ کر کے جو بیٹھا، نہ یہ کیا بات ہے؟ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو مجھے کہہ دیتا کہ ابھی میں رشتہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی بیٹی والا ہو کے دوسرے کے دروازے پہ چل کے جائے جی میں آپ کو بیٹی دینے آیا ہوں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے، ہمارے نانا مرحوم جو تھے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں بہت بڑا علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، جمال بھی دیا تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں کی۔ وہاں کے لوگ واقعات بتاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے زبان میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جہاں بھی وہ تقریر فرماتے تو 10 آدمی، 5 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی کھڑے ہو کے توبہ کرتے، کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے، کوئی ڈاکے سے، کوئی قتل سے، کوئی زنا سے، کوئی گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اتنے بڑا اللہ نے زبان میں اثر دیا تھا، اور بہت بڑے عالم۔ لیکن اتفاق کی باتیں تھے بریلوی، عقیدہ ڈھیلا تھا۔ یہ آج کل والے بریلوی تو نہیں تھے جو ہمارے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ تو کوئی ترقی یافتہ 21ویں صدی والے بریلوی ہے نا، وہ تھے تو بریلوی لیکن پھر بھی عالم بریلوی، یعنی یہ نہیں کہ وہ شرک کی حدوں کو چھو دیں، بس وہ ان لوگوں پر یہ ہوتا تھا کہ غلبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اولیاء اللہ کی محبت کا ایک بے حد غلبہ ہوتا تھا، لیکن وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جب سب سے پہلے نواب آف بہاولپور نے ہمارے بہاولپور میں جامعہ عباسیہ کے نام سے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، تو اس کے سب سے پہلے جو پرنسپل تھے اور بڑے تھے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے دور میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، بہت بڑے عالم، استاد العلماء۔ اچھا اللہ نے ان کو بھی ماشاءاللہ جمال بھی دیا، علم بھی دیا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ بریلوی وہ بھی بریلوی تھے، مسلکن بریلوی تھے، پیری فقیری سے کچھ زیادہ تعلق تھا۔ تو کبھی کبھی وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو پہلے ہمارے پاس آتے، ہمارے گاؤں میں بستی میں جہاں میرے والد صاحب تھے، تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کا انتظام کرتے، گھوڑی پہ بٹھاتے، تو پھر ہمارے نانا مرحوم کی بستی میں لے جاتے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تھے تو بریلوی بارہ لیکن عالم تھے، میرے پاس آ جاتے کہ مجھے پہنچاؤ تو میں کیا کرتا، کہتے ہیں اور پہنچانے کا بھی یہ ادب تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میری جوانی تھی تو گھوڑی لے کے میں آگے پیدل چلتا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا، تو ہم جا رہے تھے تو ایک دن کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد صاحب آپ کو حضرت مولانا روم کی مثنوی یاد ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں، طالب العلم ہوں، کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے تو مجھے یاد ہے، کبھی کبھی تقریر میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن پوری ترتیب سے کہنے لگے آج دل کرتا ہے مثنوی سناؤ۔ والد صاحب ماشاءاللہ بڑے، اللہ نے ان کو بہت بڑی آواز دی تھی، اور بڑی جہیر صوت بھی تھے، اور آواز میں درد بھی تھا، اور آواز میں حسن بھی تھا۔ ابھی بھی ہمارے علاقے کے گاؤں کے لوگ ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب صبح جب نماز کے بعد درس دیتے تھے تو ہم 2 میل پر ان کی آواز سنتے تھے بغیر سپیکر۔ تو میں تو خود بڑھاپے کی اولاد ہوں، میں نے اپنے باپ کی جوانی نہیں دیکھی، مجھے تو نہیں پتا، ہم تو خود بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں گھوڑی کے آگے چل رہا ہوں اور میں مثنوی پڑھ رہا ہوں، جوانی تھی، شوق تھا، اور بڑے اپنا ذوق سے مثنوی کے اشعار پڑھ رہا ہوں، اور جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جو دیکھا کہ بھی کیا حضرت کو کچھ سن بھی رہے ہیں، اچھے بھی لگے یا نہیں لگے، دیکھا تو حضرت تو ہے نہیں گھوڑی پہ، گھوڑی خالی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ابھی حضرت کہاں گئے؟ تو گھوڑی لے کے میں پیچھے بھاگا، آگے دیکھتا ہوں تو حضرت ریت پہ پڑے ہوئے ہیں۔
حضرت کو اٹھایا، ان کے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ صاف کیے، بھی اتنے بڑے عالم ہیں، کہنے لگے یار مولوی خیر احمد صاحب تم تو بسنوی پڑھتے گئے، بس ہمیں تو بھائی وہ اتنا وجد آیا، ایسا ہم اس کے عشق میں ڈوبے گئے، وہ گھوڑی سے گر گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھائی ہم کدھر گرے، ہمیں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں نا، وہ مدینہ منورہ کا نظارہ جو تھا وہ آنکھوں میں گھوم گیا، اور تمہاری آواز میں جو درد تھا اللہ پاک برکت دے، مجھے تو پتہ نہیں بابا، میں تو گھوڑی سے گر گیا۔ اور فرمانے لگے کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں ہدیہ دوں، تو اپنی واسکٹ اتاری، کہا میری طرف سے یہ قبول کر لو، یہ پہن۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ دے دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے گھوڑی پہ بٹھایا، اب میں نے خیال رکھا کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو حضرت پھر گر جائیں، تو خود حضرت نے فرمایا کہ مولوی خیر احمد صاحب، یہ جو ہمارے بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اور ہر محفل میلاد میں تشریف لے آتے ہیں، یہ دیکھو کتنے بڑے جاہل ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی یہ نہیں مانتے بدبخت۔ اب میں دل میں کہوں کہ حضرت آپ بھی تو ان میں سے ہیں، بریلوی ہیں، اب کیا کہوں، ان کو مہمان ہیں۔ تو فوراً کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من ابتدا کے لیے ہوتا ہے، الی انتہا کے لیے ہوتا ہے۔ مولوی خیر محمد تم نیوی آدمی ہو، جس کی ابتدا انتہا معلوم ہو، وہ ہر جگہ کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے تھے بریلوی تو تھے لیکن عقیدے پھر بھی اتنے اچھے، بریلوی تو تھے لیکن خود نفی کر رہے ہیں۔ تو اب جناب وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پھر واپس آتے اور بہاولپور چلے جاتے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارے غربت کا دور تھا، والد صاحب کا ہمارے رقبے دریا نے لے لیے، کیونکہ اصل میں ہم مظفر گڑھ علی پور کے رہنے والے تھے، پھر ہم مہاجر ہو کے یہاں آئے جب جہاں اب ہم آباد ہیں۔ تو بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا تمہارے نانا مرحوم جو ہیں وہ آئے گھوڑی پہ، ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ۔ تو میں جلدی سے اٹھا، ان کو گھوڑی سے اتارا اور بٹھایا، جو میرے پاس غریبانہ چارپائی تھی ٹوٹی پھوٹی تالبوں والی، بچھا دیا، اور کہنے لگے کہ آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے۔ میں نے تالبوں کو اٹھا دیا، میں نے فرمایا حضرت فرمایا، کہنے لگے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے اور میں آپ کو رشتہ دینے کے لیے آیا۔ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت میری ایک بات سنیں، اور اس کو اپنی توہین بھی نہ سمجھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی میں موحد، آپ کی نظروں میں وہابی، اور آپ تقریروں میں مجھے کہتے ہو کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، تو اب آپ کافر کو لڑکی دینے آئے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم کے ساتھ مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اور میرے غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ مسجد کے باہر جو تھوڑی سی جگہ ہے، اس میں ہم نے سبزی کاشت کی ہوئی ہے، اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں، میں بھی اور طالب بھی، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں۔ تو میں آپ کی ایک امیر گھرانے میں پیدا شدہ بیٹی جو ہے اس کو کیسے اپنے گھر میں رکھوں؟ تو فرمانے لگے کہ مولوی خیر محمد یہ الگ بات ہے کہ تم وہابی ہو، میں تمہیں وہابی اب بھی کہتا ہوں، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، میں بھی عالم ہوں، تو اپنی بیٹی جا کے کسی جاہل کو دے دوں؟ او بھائی تم وہابی صحیح عالم تو ہو، باقی رہی تمہاری غربت کی بات، تو وہ تم عالم آدمی ہو، قرآن کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر غریب ہوں گے تو اللہ ان کو بڑا بخت لگا دے گا، امیر بنا دے گا، دولت والا، تو تمہیں اس کا کیا فکر ہے؟ یہ فکر تو لڑکی والے کو ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کے گھر تو روٹی نہیں۔ جب مجھے فکر نہیں ہے تو تمہیں کیوں فکر ہے اس بات؟ تو یوں وہ رشتہ طے ہو گیا۔ تو جو سالے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں عیب نہیں سمجھتے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جا کے بات کریں، یہ بھی ہماری جاہلیت کی رسم بن گئی ہے کہ جی ہم بیٹی والے ہیں، جا کے ہم کہیں ہم اپنی ناک نیچے کر لیں، یہ دراصل جاہلیت کی بات ہے۔ اور انہی جاہلیت میں آپ کو اپنی جاہلیت کا بھی ایک واقعہ سناؤں۔ میرے دادا تھے، ہم بلوچ لوگ جاہل تو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد صبح کو، آپ کو پتا ہے کہ ہم غریب دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کون سے بالا وہاں باتھ روم ہوتے ہیں یا کمرے ہوتے ہیں یا مکان ہوتے ہیں، لوگ بیچارے کنویں پہ جا کے، یا کوئی ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے یا کوئی راہٹ چل رہا ہوتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، کپڑا باندھا نہا کے آ گئے، یا زیادہ سے زیادہ کسی مسجد کے حمام میں غسل کر لیا۔ ہمارے تو گھروں میں حمام تک نہیں ہوتے۔ تو وہ ہمارے دادا مرحوم جو ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے جو داماد تھے
وہ بیچارہ کہیں غسل کر کے کسی راہٹ سے یا کسی کنویں پہ جا کے غسل کر کے وہ بھی مسجد کے لیے آ رہا تھا غریب نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے بڑے خوبصورت بال تھے، تو وہ ایسے بالوں کو سکھا رہا تھا، پانی نکال رہا تھا، تو ہمارے دادا مرحوم کے سامنے جو آیا تو بس بندوق ہاتھ میں تھی، مار دیا، اپنے داماد کو مار ڈالا۔ جاہلیت دیکھیں جناب، سارے لوگ کٹھے ہوئے، کیا کیا خان؟ انہوں نے کہا اچھا میری لڑکی اس کے گھر میں ہے تو یہ غسل کر کے مجھے دکھاتا ہے۔ میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، میرے سامنے کیوں آیا بدبخت؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں بھی جاہلیت ہوتی، اور یہ لوگوں کی جاہلیت نہیں، میں آپ کو اپنی جاہلیت سنا رہا ہوں۔ بھی ہمارا دادا جو ہوا تو ہم ہوئے نا، تو اب بھی اچھا اللہ کا شکر ہے ہماری وہ برادری جو ہے نا اب بھی کافی موجود ہے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ تو دے دی، باقی اسی طرح ہے۔ ہم اگر کبھی جاتے ہیں نا جی تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں کبھی کسی ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے، ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا وہ لینے کے لیے آ گئے، تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بیچارے ایئرپورٹ والے، عملے والے لوگ، سواریاں سب پریشان ہیں۔ اب میں حیران، خدا جانے ان کو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہیں؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا بابا کوئی خیر تو ہے؟ میں تو خود مسافر ہوں، میں ابھی ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ، تو یہ سب لوگوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ اڑ گئے، کیا ہو گیا؟ میں کہا صحیح باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے اونچوں والے جی اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بلاؤ۔ اور میں نے کہا چھوڑو یار، وہ تو میری برادری کے لوگ ہوں گے، بیچارے ملنے آئے ہوں گے، بلوچ ہوں گے، ڈرو نہیں، خیر میں کچھ نہیں ہو۔ اب جناب 6 فٹ کا قد ہو، اتنی مونچھیں ہوں اور ہاتھ میں کلشنکو پکڑی، بندے کا تو اچھا خاصا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ باہر جناب آگے میں ان کو ملا، پھر ان کو بٹھایا ایک جگہ جا کے، بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی چائے شائے کیا خدمت کریں؟ انہوں نے کہا چائے شائے تو یہ تم باؤ لوگ پیتے ہو نا، جو شہر میں رہتے ہو، دل جلانے والی چیزیں، یہ تمہارے دل جلانے کے لیے ہوتی ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم لسی پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لسی منگائی تھی، لسی پلا کے پھر میں نے معافی مانگی کہ ان کو یہیں سے بھیج دوں، اگر یہ نمونے میں شہر میں لے کے جاتا ہوں تو کتنے لوگ پریشان ہوں گے غریب۔ اب ان کو راضی کر کے بھیجنا بھی تو ایک مسئلہ تھا نا جی، بہرحال جیسے تھا میں نے بھگتا۔